سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی وسعت، اس کی طاقت کے مطابق۔ لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس نفس کے لیے اس کا اجر و ثواب ملے گا جو اس نے کمایا ہے، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر اسی طرح کا وبال ہوگا جو اس نے کمایا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر ایسا کوئی بار نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، ہم سے درگزر کر دیجئے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دیجئے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم کر دیجئے۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو آپ ہماری مدد کیجئے کافروں کے مقابلہ میں۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کی یہ آخری آیت مبارکہ، اس کے متعلق ابتداً کل کچھ عرض کیا جا چکا، آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ ہمارے رب ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس سے درگزر فرما دیجئے۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو ان آیات میں وارد ان دعاؤں کی اہمیت کو اس طرح سمجھیں، ان کو اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی یہ دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت ذلک، میں نے ایسا کر دیا جو آپ نے مانگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دعاؤں کو قبول کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دعاؤں کی قبولیت کا یقینی ہے، قبولیت کا ہونا یقینی ہے۔ تو ہمیں ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہم پر
بھول ہو جائے یا خطا ہو جائے تو آپ ہم سے درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے، پکڑ نہ کیجئے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے نسیان اور ایک ہوتا ہے خطا۔ نسیان یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے، اس سے ایسی بھول چول ہوتی ہے جس میں اس کا کوئی ارادہ، کچھ اس کی نیت بھی نہیں ہوتی، بالکل اس کے ذہن سے نسیم منسیہ بھول چکا ہوتا ہے اور وہ کام کر جاتا ہے۔ جیسا کہ عموماً مثال کے طور پر کہ آپ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے روزہ بسا اوقات رکھا ہوتا ہے کہ انسان بھول کے کوئی بالکل ذہن میں لگا کوئی کھا جاتا ہے، پی جاتا ہے اس طریقے سے، تو اب یہ ایسا ہے کہ انسان بلا ارادہ بلا نیت کرتا ہے، ایسی بھول ہو جاتی ہے کہ اس کے ذہن میں بھی نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی ایک صحابی آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا، بڑے گھبرائے ہوئے پریشان اور اس طریقے سے کہ میں نے روزہ رکھ کے تو کھا پی لیا، مجھے تو بالکل یاد بھی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے یا اس طریقے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا روزہ ہے، انما اطعمک اللہ وسقاک، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا کیا، کھلایا ہے، پلایا ہے، گویا کہ من جانب اللہ تمہاری مہمانی ایک طرح سے کیا ہے، ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا۔ تو اس میں اب کیا ہے، روزہ بھی نہیں ٹوٹا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ اسی طریقے سے اپنے روزے کو کیا رکھیں، کنٹینیو رکھیں، یہ نسیان ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آتی ہے خطا۔ خطا یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ اور نیت بھی اس کی ہوتی ہے، لیکن جس طرح وہ کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اس کے الٹ ہو جاتا ہے، اس کے خلاف ہو جاتا ہے، جس نے اس کا ارادہ کیا تھا اس کے خلاف ہو جاتا ہے، یہ ہوتی ہے خطا۔ اب اس کی بڑی مشہور مثال کے طور پر کہ آپ حضرات کوئی آدمی کوئی کہیں نشانہ لے رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے، کوئی شکار کر رہا ہے، اب اس نے نشانہ کہیں لگایا کہ بھئی میں نے اس کو مارنا ہے، وہ اللہ کیا کرنا ہے، ایسا ہوا کہیں کسی اور کو لگ گیا، کسی انسان کو لگ گیا، ٹھیک۔ اب یہ وہ چاہ رہا تھا، ظاہر ہے وہ تو نشانہ فائرنگ تو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جہاں لگا ہے وہاں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ تو کسی اور کو کرنا چاہ، یا اس نے جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں کسی کو شکار سمجھ کے وہ کر لیا، وہ کوئی اور چیز نکل آئی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ خطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ خطا ہوتی ہے کہ انسان کا کوئی اور ارادہ ہوتا ہے اور ہو کچھ اور جاتا ہے، یہ خطا ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اور کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اٹھا دیا مطلب کہ اس کے اوپر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی اس پر مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں یا کوئی ایسی خطا ہو جائے تو آپ ہم سے درگزر کر دیجئے۔ آگے فرمایا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ محترم سامعین کرام، ایک ہوتا ہے حمل، ایک ہوتا ہے اصر۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں حمل اس بوجھ کو کہتے ہیں، حمل کا معنی بھی بوجھ اور اصر کا معنی بھی بوجھ ہوتا ہے، لیکن حمل اس بوجھ کو کہتے ہیں کہ جس بوجھ کو انسان اٹھانے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو، وہ بوجھ کہلاتا ہے۔ جیسے عموماً ہم کو چیز اٹھائیں، کوئی سامان اٹھائیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ حمل کہلاتا ہے۔ اور ایک اثر ہوتا ہے کہ ایسا بوجھ اٹھانا جس کو اٹھانے کی انسان طاقت ہی نہ رکھا ہو، اس کے اندر اس کی استطاعت ہی نہ ہو، اتنی طاقت ہی نہ ہو، وہ اثر کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو اس سے پہلے آپ نے سابقہ امتوں پر ڈال۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں پر ایسے کون سے بوجھ تھے جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ احکامات ہیں جو سابقہ امتوں پر لاگو تھے اور ہماری اس امت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ختم کر دیے گئے۔ مثال کے طور پر کہ وہاں پر ایک زکوٰۃ کو لے لیجئے کہ زکوٰۃ وہاں پر چوتھائی مال کے اوپر سابقہ امتوں میں پر فرض تھی، چوتھائی مال کے اوپر، ہمارے ہاں تو 2.5% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 4,000 روپے ہیں تو وہ کیا کرتا تھا، 1,000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ دینا۔ 4 لاکھ روپے تھا تو 1 لاکھ روپے دے گا، 100 روپیہ تھا تو 25 روپے کیا ہے کرے گا،
ٹھیک ہے نا، چوتھائی حصہ، ہمارے پر 2.5% ہے۔ اسی طریقے سے سابقہ امتوں میں یہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے تو مسجد کے اندر ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنی ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دونوں میں رخصت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے، زمین کو میرے لیے پاکی اور مسجد بنا دی۔ اب جہاں کہیں بھی ہمیں کوئی پاک جگہ ملے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ ان کو لازمی طور پر اپنی عبادت گاہ کے اندر آ کر جو مسجد ان کی ہوتی تھی وہیں پر آ کر نماز پڑھنی۔ پھر ہمارے لیے کہ اگر تیمم میں پانی نہیں ہے، نہیں انسان استعمال کر سکتا، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے، پانی استعمال ہی کر سکتا، تیمم کر سکتا ہے۔ سابقہ امتوں پر جو مرضی ہو جائے وضو کرنا، تیمم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طریقے سے سابقہ امتوں پر یہ تھا کہ کپڑا انسان ہے ناپاک ہو جاتا ہے، کوئی ایسی گندگی نجاست لگ گئی ہے، ہمیں حکم دیا کہ آپ دھو لیں۔ سابقہ امتوں پر تھا کہ اتنا حصہ کیا ہے آپ نے کاٹنا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ انسان ادھر کوئی نجاست لگی، کسی اور حصے پر لگی، کوئی 2-4 جگہ پر لگی، اتنی بندہ کاٹ دے تو اس کپڑے کا کیا حلیہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے احکام، سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے گناہ کرتا تھا تو صبح اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس نے جناب اللہ رات کے اندر یہ گناہ کیا ہے، یہ اس طرح کیا ہے۔ کتنی ندامت اور شرمندگی ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں۔ تو فرمایا کہ اے باری تعالیٰ یہ جتنے بوجھ، یہ جتنے اس طرح کی چیزیں احکامات ہیں، یہ ہیں، اے ہمارے جس طرح ان پر تھے ہمارے پر ایسا بوجھ مت ڈالنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسا بوجھ اتنی ہمارے اوپر رکھا جتنی ہم اس کی استطاعت کر سکتے تھے، جتنی ہم استطاعت کر سکتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، سابقہ امتوں جیسی ہمارے اوپر نہیں کرنا۔ آگے فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ایسا بار بھی نہ ڈالیے گا، ایسا جس کی ہم طاقت نہ رکھیں، ایسا بوجھ جس کی ہم طاقت نہ رکھیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد احکام جو تشریعی ہیں، شریعت سے متعلق ہے، جس کا تعلق جیسے بتایا نماز پڑھنا ہے، روزہ ہے وغیرہ ذالک، یہ سب چیزیں یہ تشریعی احکام ہیں۔ بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام تکوینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے کام کی پناہ مانگی جائے، تشریعی طور پر بھی جس کی ہم استطاعت نہیں رکھتے اس کی بھی پناہ مانگی جا رہی، اور تکوینی طور پر بھی ایسے کام جس کی ہم طاقت نہ رکھیں اس کی بھی کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ قدرتی آفات کا آ جانا، بہت زیادہ زلزلے اور بہت زیادہ سیلاب یا اور ایسی قدرتی آفات اور یہ سب چیزیں آ جانا، یا سابقہ امتوں میں جیسے اکٹھا سیلاب آیا تو سب کے سب ہلاک ہو گئے، دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئے، زلزلہ آیا پوری کی پورے قوم جناب صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی وغیرہ ذالک۔ تو فرمایا کہ اے باری تعالیٰ ہمارے اوپر اس طرح کی بھی جس کی ہم طاقت نہ رکھے، ایسا بوجھ بھی، ایسا بار بھی ہم پر نہ ڈال۔ اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ انتہائی آسانی والا کیا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ آگے فرمایا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اے ہمارے رب آپ ہم سے درگزر کر دیجئے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم سے درگزر کر دیجئے۔ واغفر لنا، ہمیں ہمارے گناہوں کو پر ہمارے بخش دیجئے۔ جو آپ حضرات کو بتایا مغفرت کا معنی ہوتا ہے، غفر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، ٹھیک ہے نا، ڈھانپ لینا۔ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہم اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیجئے۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم کر دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے داتا ہیں، آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ ہی ہمارے قاضی الحاجات ہیں، سب کچھ آپ ہی ہیں۔ ہم نے آپ ہی سے مانگنا ہے، آپ ہی سے لینا ہے، آپ ہی کے سامنے اپنے دکھڑے رکھنے ہیں۔ تو اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، آپ نے ہمارے پر معاف کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے، رحم کر دیجئے، اور ان ساری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں فتح دیجئے، ہمیں غلبہ کیا ہے عطا کر دیجئے۔ تو محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے دعا مانگتا ہے ان الفاظ میں اس کے قد فعلت بذلک، میں ایسے ہی کر دیا، بعض روایت میں نے اس کو کیا کر دیا، قبول کر دیا۔ محترم سامعین کرام،
یہاں پر آ کر سورۃ البقرہ کا اینڈ ہو جاتا ہے، جس کو قرآن مجید کے حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں فسطاط القرآن کہا گیا۔ فسطاط عربی زبان میں بڑے خیمے کو کہتے ہیں، بڑے خیمے کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح بڑے خیمے کے اندر مختلف چیزیں انسان آ کر سمیٹ لیتا ہے، اس طرح اس نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر کیا ہے سمیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ سورت کے اندر کتنے احکامات آئے ہیں آپ حضرات کے سامنے، معاشرت کے متعلق آئے ہیں، عبادات کے متعلق آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، خلافت سے متعلق آئے ہیں، اور دیگر تجارت اور پتہ نہیں کس کس چیز کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر احکامات دیں جو آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس قرآن مجید کی سورت سنام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سنام کا معنی کوہان، ایک بلند، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسی صورت ہے جس کے اندر احکامات اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، گزشتہ سال ستمبر کے مہینے کے اندر انہی دنوں کے اندر ہماری اس صورت کا افتتاح ہوا تھا، اور ایک سال کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے انہی دنوں کے اندر آ کر یہ صورت اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے سارے احکامات کو دل و جان سے نہ صرف یہ کہ ماننے کی بلکہ اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ما بقیہ جو قرآن مجید کا جتنا حصہ ہے وہ بھی اپنی زندگی کے اندر ہی اس کو مکمل کرنے کی، بلکہ ہماری پوری زندگی قرآن مجید کے اندر ہی کیا ہو جائے، پوری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔